اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے بعد السلام. انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب ہمارے مرحوم والد صاحب نے اپنی تمام تر جائیداد اپنی زوجہ یعنی ہماری والدہ کے نام کر دی تھی، لیکن یہ جائیداد حقیقت میں ہمارے والد کو ہمارے دادا کی جانب سے ملی تھی. وہ مال ملا تھا کہ جس مال سے ہمارے والد نے ایک زمین خریدی تھی، لیکن اس زمین پر جو مکان آج موجود ہے وہ ہم دو بھائیوں نے یعنی ہم دونوں نے مل کر وہ مکان بنوایا ہے. لیکن اب وہ مکان اور وہ زمین تمام تر پراپرٹی ہماری والدہ کے نام پر ہے، اور والدہ ابھی حیات ہیں یا نہیں یہ انہوں نے نہیں لکھا ہے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ آقا صاحب اب اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اس مال کی جو ہمارے والد صاحب چھوڑ کر انتقال کر گئے، اور وہ ہمارے والد صاحب آیت اللہ سیستانی کے مقلد تھے. دیکھیں جی، یہ تو مسئلہ پیچیدہ ہے. وہ زمین والد کی ہے، مکان اس کے اوپر آپ نے تعمیر کیا ہے. اب آپ نے وہ اپنے لیے تعمیر کیا ہے، والد کے لیے تعمیر کیا ہے، سب کے لیے تعمیر کیا ہے. یہ تو منحصر ہے کہ آپ کی کیا وہ نیت تھی. باقی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ والدہ جو ہے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. اگر والدہ زندہ ہے تو اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ والد صاحب نے زندگی میں یہ ان کو دے دیا ہے، تو اگر وہ مالک تھے تو جس کو بھی وہ مالک بنائیں گے وہ مالک بن جائیں گے. اور اگر وہ انہوں نے کسی کو مالک نہیں بنایا تو یہ ارث کے طور پر جو ہے نا وہ والدہ اور اولاد میں جو ہے نا وہ تقسیم میں ہوگی جائیداد. والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی اولاد میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، صرف بیٹے ہیں تو وہ بیٹوں میں برابر جائیداد تقسیم ہوگی، صرف بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوگی. بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹوں کو 2/3 اور بیٹیوں کو 1/3 کے تناسب سے حصہ ملے گا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے. بعد السلام. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری ایک بیٹی خاتون ہے سوال کرنے والی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ پیدا ہونے والی تھی تب مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور تب سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں، اور میری بیٹی کا سارا خرچہ اس لڑکی کے ننیال نے اٹھایا ہے، یعنی میرے باپ نے، لڑکی کے نانا نے، ماموں نے مل کر اس کو پالا ہے. اور اب اس کے بعد سے اس کے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی خرچہ دیتے ہیں، نہ ہی کبھی انہوں نے آ کر پوچھا ہے. اور جبکہ وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں اور کیا کیا کہاں مصروف ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ ملنا چاہتے ہیں اور نہ ہی خرچہ کوئی دینا چاہتے ہیں. سوال آگا یہ ہے کہ اگر اب لڑکی کی شادی کی عمر آ جائے اور اس کے نکاح کے بارے میں جب معاملات ہوں تو کیا اس لڑکی کے باپ کی اجازت لینا ضروری ہوگا، کیونکہ وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے؟ کیا ان کی اجازت ضروری ہوگی یا نہیں؟ اور اجازت لینا بھی کافی مشکل ہے، اور لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باپ نے اجازت نہیں دی تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، اصولی طور پر بیٹی کا خرچہ دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کا جو ہے نا فرض ہے، اور بیٹی کا حق ہے. اگر اس نے یہ فرض ادا نہیں کیا تو وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دہ ہے. لیکن اس کی وجہ سے اس کو جو خدا کی طرف سے اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ بیٹی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ حق اس سے چھینا نہیں جا سکتا ہے. البتہ ایک صورت ہے کہ جس میں باپ کی جو ہے نا وہ اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب اگر لوگ یہ سمجھیں، اس نتیجے تک پہنچیں کہ یہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا، لڑکی جو ہے وہ شادی کے سن و سال تک پہنچ چکی ہے اور باپ کوئی دلچسپی نہیں لیتا، یا مثلا ایک جگہ اس کی والدہ ماموں وغیرہ اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، شادی اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ ضد برائے ضد جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا. کوئی ایسی صورت میں باپ کی جو ولی ہے یا جو ولی کہلاتا ہے اس کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے، یا اسے پوچھے بغیر جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اس نے خرچہ نہیں دیا ہے اس لیے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے. یا وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا، یا شادی اس کی ضرورت ہے خاتون کی، بچی کی، اور مناسب جو ہے نا وہ شرعی اور عرف عام لوگوں کے نزدیک مناسب کفو مل رہا ہے، لیکن باپ جو ہے وہ جو ہے نا وہ
عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہا ہے، ضد برائے ضد، ایسی صورت میں پھر اس کی اجازت کے بغیر جو ہے نا کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے لڑکی کے رشتے کے حوالے سے۔